قادیانی زخمی سانپ کی طرح وقتی طور پر تو بلوں میں گھس گئے، لیکن اپنی فطرت بد کے باعث پوری تندئی کے ساتھ نئی چالوں اور نئے دجل اور نئے مکر و فریب کے ساتھ امت مسلمہ کے عقیدوں پر حملہ آور ہوئے۔ مسلمانوں نے جس حد تک اس کا دفاع کرنا ضروری تھا، جہاں جہاں مناسب سمجھا وہاں اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دیں اور اس فتنے کا تدارک کیا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے دوسری آئینی ترمیم کی منظوری دی۔ اس کی روح سے پوری لفظی معنوی جامعیت کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت کو دستور پاکستان میں تحفظ دیا گیا اور منکرین ختم نبوت کو مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا گیا۔ نیز دستور کے ضمیمے میں جہاں مختلف ریاستی مناصب کے لیے حلف نامے کی عبارات درج کی گئی ہیں، وہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم کے حلف نامے میں عقیدہ ختم نبوت کی صریح اقرار کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ بہرحال اس وقت پورے وطن عزیز میں 7 ستمبر 1974 میں ہونے والی اس عظیم الشان فتح کی خوشی میں، جس میں امت مسلمہ کو اللہ تعالی جل شانہ نے فتنہ قادیانیت کے مقابل پاکستان کے پارلیمنٹ میں انتہائی عظیم الشان فتح مبینہ عطا فرمائی تھی، جب 22 روز تک جاری رہنے والے مباحثے کے نتیجے میں فتنہ قادیانیت اپنے کفر کو چھپا نہ سکا اور اپنے آپ کو مسلمانوں کی لسٹ میں شامل رکھنے کی اس کی تمام تر کوششیں بیکار گئیں، اور پاکستان کے ارباب اقتدار، اصحاب علم و دانش نے پوری دیانتداری اور پوری امت کی وحدت کے ساتھ یہ فیصلہ سنایا کہ قادیانیت کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرنے کے بعد اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی نئی نبوت کو جاری کرنے کے جرم میں قادیانی اس قابل نہیں رہے کہ انہیں امت مسلمہ کا حصہ سمجھا جائے یا ان کے ساتھ مسلمانوں والے معاملات برقرار رکھے جائیں۔ اس فیصلے کا ہونا تھا قادیانی زخمی سانپ کی طرح وقتی طور پر تو بلوں میں گھس گئے، لیکن اپنی اس فطرت بد کے باعث کہ جو ان کو اپنے خود ساختہ قضا مدعی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی سے وراثت میں ملی تھی، پوری تندئی کے ساتھ نئی چالوں اور نئے دجل اور نئے مکر و فریب کے ساتھ امت مسلمہ کے عقیدوں پر حملہ آور ہوئے۔ مسلمانوں نے جس حد تک اس کا دفاع کرنا ضروری تھا، وقت اور موقع مال کی مناسبت سے جہاں جہاں مناسب سمجھا وہاں اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دیں اور اس فتنے کا تدارک کیا۔ عقل مندی اس بات میں نہیں ہوتی کہ انسان اپنی فتح کے جشن منانے میں تو مشغول رہے لیکن دشمن کی چالوں سے غافل ہو جائے اور دشمن کے بدلتے ہوئے پینتروں اور خفیہ تدابیر کا کوئی سد باب نہ کرے۔ آج ہم یوم فتح تو منا رہے ہیں اور اس میں ہمارا حق بھی ہے کہ ہم اپنی اس عظیم الشان فتح کو ایسے یاد کریں جیسے 50 سال قبل ہمارے ملک کے مذہب کے محافظوں، اسلامی نظریاتی حدود کے چوکیداروں نے ایک ایسا عالمگیر معرکہ لڑا جس کی فتح کی بازگشت پوری دنیا میں سنائی دی۔ مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک قادیانی کا یہ زخمی سانپ پناہ لینے کی تلاش میں دوڑتا رہا۔ کسی بھی اسلامی یا غیر اسلامی ملک میں اس کی بحیثیت مسلمان شناخت باقی نہ رہی۔ یہ 7 ستمبر کا دن امت مسلمہ کی جس طرح اس عظیم الشان فتح کی یادگار ہے، بعینی یہی دن قادیانی کے اس عالمی ذلت کا دن بھی ہے، جس دن خدا کے نام پر نسل انسانی کو یرغمال بنانے والے قادیانی کو زمین پہ اپنا ہی تھوکا چاٹنا پڑا اور اپنی اس خود ساختہ نبوت کے لیے کوئی وجہ جواز ان کے پاس نہ رہی۔ قادیانی تب سے لے کر اب تک اپنے اس کفر کو کس طرح پھیلا رہے ہیں، کس طرح انہوں نے کفر کے اس باطل ایوان کو سہارا دے رکھا ہے۔ انتہائی کھوکھلا مذہب ہونے کے باوجود وہ کون سے اسباب علم ہیں کہ امت مسلمہ کی 50 سالہ محنت کے باوجود قادیانی فتنہ اب بھی اپنی الگ سے ایک پہچان رکھتا ہے اور اپنی زہرناکی میں پہلے سے کہیں فزوں تر ہے۔ کل تک چند کتابوں موجود فتنہ آج کچھ ایسے ذرائع اس کو میسر آ گئے ہیں کہ جن کے ساتھ ہر کچے ذہن کے ساتھ قادیانیوں نے اپنے مذہب کا کھلواڑ اور مذاق کیا۔ فتح کے جشن میں دشمن کی دشمنی سے غافل ہونا یہ کوئی عقل مندی نہیں۔ ہمیں اس موقع پر بھی
اس پہلو کو بھی دیکھنا چاہیے کہ قادیانی کس طرح دنیا کے اندر اپنا کفر پھیلا رہے ہیں۔ دشمن کی کامیابی کا سبب امت مسلمہ کی وہ سادگی ہے اور وہ دور اندیشی کا فقدان ہے جس کی وجہ سے قادیانی دجالوں کا دجل کسی نہ کسی حد تک کامیاب ہو جاتا ہے۔ قادیانیوں کی سب سے پہلی اور مضبوط ترین چال جس کے ساتھ وہ اپنے مذہب کا دفاع کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا ان کی مذہب کی گرتی ہوئی دیواروں کو کچھ نہ کچھ سہارا مل جاتا ہے، وہ مسلمانوں کے باہمی اختلافات کو ہوا دینا ہے۔ یہ قادیانیوں کی سب سے پہلی مضبوط ترین چال ہے کہ جب کسی بھی مکتبہ فکر کا نوجوان ان سے ہم کلام ہوتا ہے، حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ختم نبوت کا دفاع کرنا چاہتا ہے، ان کو دعوت اسلام دیتا ہے یا ان کے کفر کو ان پر اشکارا کرتا ہے، تو قادیانی دجال سب سے پہلا دجل اس کے ساتھ یہی کرتے ہیں کہ امت مسلمہ کا مقدمہ لڑنے والے اس نوجوان کو، اس عالم دین کو، اس طالب علموں کو اس مضبوط قلعے سے اور اس اعلیٰ ترین فتح کے مینار سے اتار کر فرقہ واریت کے ٹیلے پر لا کھڑا کرتے ہیں، اور پھر اس کے سامنے اس کے مخالف مسلک کا وہ مقدمہ پیش کیا جاتا ہے کہ تم ہمیں کافر کہنے مشغول ہو، لیکن ذرا اپنے گھر کی خبر لو کہ تمہیں تمہارا فلاں فریق مخالف فلاں مسلک مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تم دیوبندی ہو، تمہارے بارے میں بریلی مسلک والے اس حد تک خفا ہیں کہ وہ تمہیں مسلمان اور ختم نبوت کا قائل نہیں سمجھ رہے۔ اور اگر قادیانی گرو گھنٹال سے یا ان کے مناظر سے بات کرنے والا بریلی مکتبہ فکر کا ہو تو اسے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیں کافر کہتے ہو عقیدہ ختم نبوت کے انکار کی وجہ سے، لیکن علماء دیوبند اور علماء اہل حدیث تمہارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ تم مسلمان تو کبھی آپس متفق نہ ہوئے، پھر تمہیں یہ حق کیسے پہنچا کہ تم ہم قادیانی کو مسلم سے نکال سکو؟ تم تو سب ایک دوسرے کی نظروں میں خود کافر ہو، پھر آپ پہلے اپنے اسلام کا دفاع کرو، پھر اس کے بعد ہم سے گفتگو کرنا۔ تو قادیانیوں کی یہ چال انتہائی کامیابی کے ساتھ اپنا اثر دکھا جاتی ہے کہ جب اس کا مد مقابل قادیانی تھا ان کو جواب قادیانیوں کو دینا چاہیے تھا، لیکن اب یہ مسلمان بیچارہ اپنی تمام تر صلاحیتیں فریق مخالف دوسرے مسلمان مسئلے کے خلاف صرف کرنی شروع کر دیتا ہے، اور قادیانی اپنی چال اور مکر پر مسکرانے لگتا ہے کہ ہماری یہ چال کامیاب ٹھہری اور ہم یہ ان کو بام لڑانے میں اور ان کی صلاحیتیں باہمی تصادم میں ضائع کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اے امت مسلمہ کے نوجوانوں، اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھو کہ قادیانیوں کے ساتھ ہمارا اختلاف فرقہ وارانہ یا مسلکی اختلاف نہیں، یہ مذہب کا اختلاف ہے، یہ ملت کا اختلاف ہے، یہ نبوت اور کتاب کا اختلاف ہے، یہ خدا کی پہچان اور خدا کی معرفت کا اختلاف ہے۔ دونوں کے راستے جدا جدا ہیں، ملتے جدا جدا ہیں۔ وہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ختم نبوت کا انکار کر کے کافر ٹھہرے اور آپ مسلمان، کافر اور ہے مسلمان اور ہے۔ ان سے ہمارا ایسا اختلاف نہیں ہے کہ جس کو دیگر مسلکی اختلافات کی فہرست میں جگہ دی جا سکے، جس اختلاف کو ہم اس لیے ہضم کر لیں کہ شاید یہ کوئی دو مسلمان فرقوں کا اختلاف ہے یا دو مسلمان فرقوں کا باہمی تصادم ہے جس میں کچھ مسلمان اس طرف ہیں اور کچھ مسلمان دوسری طرف۔ اس اختلاف کو کسی غلط فہمی کا نتیجہ بھی قرار نہیں دیا جا سکتا، جبکہ اس کے برعکس قادیانیوں سے ہمارا اختلاف اصول کا اختلاف ہے، ان سے ہمارا اختلاف نبوت کی تبدیلی اور شریعت کی منسوخیت کا اختلاف ہے۔ قادیانیوں نے محمد عربی کی امت کی پوری ملت کو منسوخ کر دیا ہے، اور ان کے نزدیک امت محمدیہ امت مسلمہ ایسی منسوخ ہے جیسے یہودیت اور عیسائیت اسلام کے آنے سے منسوخ ہو گئی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ قادیانیوں کا یہ وار سوشل میڈیا پر بڑی تیزی کے ساتھ کارگر اور مؤثر ثابت ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کے باہمی اختلافات اور بعض علماء کی غیر محتاط تقاریر نے ایسی فضا قائم کر دی ہے جس سے ان قادیانیت کے سارے مجرموں کو راہ فرار مل جاتی ہے۔ انہیں حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بغاوت کر کے کفر پر قائم رہنے کی وجہ کا جواز مل جاتا ہے۔ مسلمانوں، اس بات کو خوب باریکی سے سمجھ لو کہ دشمن کی یہ چال 50 سال سے بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہی ہے اور مسلمان اس کا شکار ہو گئے ہیں۔ یاد رہے، مسلمانوں کے باہمی لاکھوں اختلافات ہی کیوں نہ ہوں، مسلمان اپنی ہزار ترین خامیوں کے باوجود ان قادیانیوں سے کروڑاں ہاتھ درجہ بہتر ہیں، جن میں ہزاروں خوبیاں ہوں۔ ظاہری خوبیاں انسان کو اللہ کے ہاں مقبول نہیں بنا سکتی جب تک اس کے دل میں ایمان کی حرارت اور ایمان کا چراغ نہ جل رہا ہو۔ قادیانی نور نبوت اور نور ایمان سے محروم طبقہ ہے، اور اس کے برعکس اسلام اور اہل اسلام کے تمام مقاصد فکر دامن محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وابستہ ہونے کی وجہ سے یہ محفوظ طبقہ ہے جو قیامت کی صبح تک انشاءاللہ تعالی
اسی تسلسل سے سفر جاری رکھے گا اور حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جا کر مل لے گا۔ دشمن کی اس پہلی چال کو سمجھنے کے بعد اب آئیے دشمن کی اگلی چال کی طرف۔ یہ دوسری خطرناک ترین چال امت مسلم بد عقیدہ لوگوں کو تلاش کر کے جن کو مال و دولت کی حرص یا شہرت کی شہوت نے بے قرار کر رکھا ہوتا ہے اور ان کا مزاج یہ ایسا بن چکا ہوتا ہے۔ انسانوں میں بھی ایسے بد کردار بد فطرت لوگ ہوتے ہیں جو بغیر اپنے آپ کو حق کا طالب تحقیق کرنے والا، ہر بات کو علم و عمل اور اپنے آپ کو کتابی کہنے والا شمار کرتے ہیں۔ آئے روز مسلک بدلتے رہنا، مکاتب فکر تبدیل کرنا، سب مسالک کے درمیان سفر کر کے ہر مسلک ہر مکتب کی خامیاں ڈھونڈنا، پھر جب کافی کچھ کوڑا کباڑ جمع ہو جائے تو دوسرے مسلک کی طرف ہجرت کر جانا، ایسے لوگوں کا محبوب مشغلہ ہوتا ہے۔ قادیانی ایسے لوگوں کی طاق میں ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے اور ایسی بدبختوں کو قادیانیوں کے ایجنٹ ڈھونڈ لیتے ہیں، ان کی فنانشلی سپورٹ کرتے ہیں، ان کو میڈیا کا کھلا میدان دیا جاتا ہے، ان کے گھروں کے اخراجات غائبانہ امداد سے چلائے جاتے ہیں، ان کو قانون اور عوام سے تحفظ دیا جاتا ہے، ان کی زبان اپنے کاج کے لیے خرید لی جاتی ہیں، کیونکہ گھاٹ گھاٹ کا پانی پینے کی وجہ سے یہ لوگ کافی حد تک شاطر، بد زبان اور بد دماغ ہوتے ہیں اور اپنی اسی شاطر پن میں قادیانیوں کے لیے بہت کارآمد پردے بن جاتے ہیں۔ ان لوگوں کی نفسیات کو سمجھنا ہر آدمی کے بس کا روگ نہیں ہوتا۔ ان کی نفسیات کو قادیانی ہی سمجھتے ہیں، یا وہ لوگ جن کو شر پھیلانے کے لیے یا کسی بھی امت کی بات کو پارا پارا کرنے کے لیے اپنے خاص جاسوس درکار ہوتے ہیں۔ وہ لوگ ایسے لوگوں کو دریافت بھی کر لیتے ہیں اور اپنی سپورٹ اور بھرپور حمایت کے ساتھ ان کے منہ میں اپنی زبان ڈال دیتے ہیں اور اپنے باطل نظریات کا ان کو پرچارک بنا دیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ تم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف 1400 سال سے کام کیا، لیکن تم معاویہ کو گالی دے کر وہ کام نہ کر سکے جو میں نے معاویہ کو رضی اللہ عنہ کہہ کر دکھایا ہے۔ میں رضی اللہ عنہ بھی کہتا رہا اور ساتھ ساتھ معاویہ کی مذہبی اور شرعی حیثیت کی بھی مشکوک کرتا رہا، حتیٰ کہ مسلمانوں کے دل و دماغ سے معاویہ کی عقیدت اور جو شرف صحابیت کا ان کو درجہ حاصل ہے اس کی وقت کو ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ یہی طرز یہ لوگ پھر قادیانیوں کے لیے اختیار کرتے ہیں، اپنی زبانوں سے قادیانی کو کافر کہتے رہتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے عام دل و دماغ میں ان کے بارے میں کوئی نفرت کا بیج نہ دے اور ان لوگوں کو ختم نبوت کا محافظ ہی سمجھتے رہے۔ لیکن دراصل یہ قادیانی کو کافر کہتے کہتے ساتھ ہی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے مقابل قادیانیوں کے پاؤں مضبوط کر دیتے ہیں، ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیتے ہیں، ان کے مقابل محاذ پر لڑنے والے مسلمانوں کے باہمی اختلافات کو اغوا بنا کر اتنی فتنے کی آگ بڑھا دیتے ہیں کہ جس سے قادیانیوں کو سنبھلنے کا موقع مل جاتا ہے اور فتح کے قریب پہنچے ہوئے مسلمان ان باہمی مسائل میں الجھ کر رہ جاتے ہیں جن مسائل سے اگر اعراض بھی کر لیا جاتا تب بھی دنیا آخرت کی کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ قادیانیت کی خوفناک چالوں میں سے تیسری چال جو بظاہر کافی حد تک کامیاب جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ریاستی اداروں میں موجود افراد کے دلوں میں یا پھر صحافت اور شعبہ ذرائع ابلاغ سے وابستہ لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے نرم گوشہ پیدا کرنے میں قادیانیت کسی حد تک کامیاب ہو چکی ہے۔ قادیانیت کی مظلومیت کے جیلی رونے اور اپنے حقوق کی تلفی کے اس جھوٹے پروپگنڈے اور واویلے سے متاثر ہو کر ان کی حمایت کے چند جملے بولنے والے مسلمان دراصل قادیانیوں کی اس عالمی سازش کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں جس میں یہ چند مسلمانوں کی ہمدردی حاصل کر کے پوری دنیا میں اپنی حقانیت کی اس دلیل بنا دیتے ہیں۔ لہذا یہ بات ہمیں تسلیم کرنا پڑے گی کہ اپنی جھوٹ موٹ کی شکل بنا کر، ظالم ہو کر، مظلوموں والا روپ دھار کر، دہشت گرد ہو کر، متاثرین دہشت گردی والی حیت بنا کر یہ پوری دنیا کی اور بعض نادان مسلمانوں کی ہمدردیاں سمیٹنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان ارباب اقتدار یا معروف لوگوں کو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اور قادیانی فتنہ کی اسلام دشمن سرگرمیوں کے حوالے سے اتنی جانکاری ہونا چاہیے کہ وہ ان کے کسی بھی پروپگنڈے سے متاثر ہوئے بغیر اس مذہب کی اصلیت کو قوم کے سامنے اشکارا کرتے رہیں۔ قادیانی مرزائی دن رات مسلمانوں کا ایمان لوٹنے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی اور نظم کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں دھوکہ دہی، دجل و فریب سے کام لے کر مسلمانوں کو مرتد بنا رہے ہیں۔ چونکہ قادیانی آئین پاکستان کو ماننے سے انکاری ہیں، بلکہ یوں کہوں گا کہ پاکستان کے وجود کے مخالف رہے ہیں اور پاکستان کو بدنام کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے خالی نہیں جانے دیتے۔
عالمی استعمار کی تابعداری قادیانیوں کی فطرت ہے، جس کے تحت یہ پاکستان میں انارکی پھیلانے کے موجب ہو رہے ہیں۔ کبھی قانون ناموس رسالت میں تبدیلی یا خاتمہ، تو کبھی اسکولوں کے نصاب سے قرآنی آیات کا خاتمہ، تو کبھی مذہبی آزادی کا رونا۔ یہ سب عالمی استعمار کی تابعداری اور ان کی وفاداری کا نتیجہ ہے۔ قادیانیوں کی چوتھی خطرناک چال وہ مسلمانوں کو ختم نبوت کے اہم عقیدے جیسے معاملہ میں استخارہ کا مشورہ دینا ہے۔ استخارہ ہمیشہ جائز امور میں کیا جاتا ہے جن کا ہونا نہ ہونا برابر ہو، ان میں اللہ سے خیر کو طلب کیا جاتا ہے۔ عقائد میں استخارہ کرنا سراسر کفر ہے۔ فرائض واجبات میں بھی استخارہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے عقیدہ ختم نبوت کے معاملے میں قادیانیوں کے کہنے پر استخارہ کرنے کی حامی بھر لی تو وہ شخص ایمان سے محروم ہو جائے گا کہ استخارہ شک کے مقام پہ ہوتا ہے، اور عقیدہ ختم نبوت میں ذرا برابر بھی شک کرنا انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ قادیانیوں کی یہ ایسی گنونی چال ہے کہ وہ مسلمانوں کو یہ دھوکہ دیتے ہیں استخارہ کرنا تو سنت رسول ہے، آپ نہ ہمارے مربیوں کی بات سنیں اور نہ اپنے علماء کی، بلکہ استخارہ کر کے براہ راست اللہ ہی سے بات کر لیں، اللہ آپ کے دل میں جو بات ڈال دے آپ اس کو تسلیم کر لیں۔ یہ ایسی شاطرانہ چال ہے کہ عام سادہ مسلمان اس چال کو سمجھ نہیں پاتے اور استخارہ کرنے کی حامی بھر کے ایمان کی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ان کی بہت بڑی چال ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کسی سے مشورہ کرنے کی شریعت اجازت دے سکتی ہے؟ کسی مسلمان کا ضمیر اس بات کو برداشت کر سکتا ہے؟ اسی طرح قادیانی اپنے اداروں فیکٹریوں میں غریب مسلمانوں کو ملازمت دے کر تبلیغ کرتے ہیں اور ان میں سے کچھ لوگوں کا ایمان لوٹ لیا جاتا ہے۔ قادیانی اپنی فری ڈسپنسریوں، کلینک اور اسپتال میں علاج معالجہ کے چکر میں بہت سے مسلمانوں کو مرتد کر لیتے ہیں۔ خون دینے کے بہانے قادیانی نوجوان مریض کے گھر والوں سے رابطہ بڑھاتے ہیں اور محبت اور ہمدردی کے جذبات پیدا کرتے ہیں، پھر مریض کے گھر آنا جانا شروع ہو جاتا ہے اور اس خاندان کے قریب ہو کر مسیح ایک روپ دھار کر قادیانی کی تبلیغ شروع کرتے ہیں۔ یونیورسٹیوں، کالجوں، سکولوں اور ٹیوشن سینٹروں میں قادیانیوں کی بڑھتی ہوئی تبلیغی سرگرمیاں مسلمان لڑکے لڑکیوں کے لیے انتہائی مضر ہے۔ بہت سے واقعات ایسے سامنے آئے ہیں کہ ان اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آنے والے طالب علم قادیانی کلاس فیلوز سے دوستی کے نتیجے میں ربوہ کی سیر کو چل پڑتے ہیں اور پھر انہی کے ہاتھوں شکار ہو گئے اور اپنا ایمان لٹا بیٹھے۔ اس لیے ان تمام دشمن کی چالوں سے بچنے کا آسان طریقہ تو یہی ہے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا لین دین کا تعلق اور معاملات نہ رکھے جائیں کہ مبادہ مسلمانوں کے ایمان پر یہ دجال نہ جانے کون سی خفیہ تدبیر سے حملہ آور ہو جائیں اور مسلمانوں کو اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جائے۔ اس لیے جتنا شیطان اور سام سے انسان بچتا ہے، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ قادیانیوں کے تعلقات سے بچے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نئی نسل کو جو جدید مطالعے کے شوق میں ہر گھاٹ پر پانی پینے پہنچ جاتی ہے، ان کے ایمان کی اللہ حفاظت کرے اور وہ قادیانیت کے دجل سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک، ملکی اداروں اور ملکی وقار کی حفاظت فرمائے، پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، ہمارے ملک کو استحکام، خوشحالی، امن آشتی کا گہوارہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔